الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حياتي ومماتي خير لكم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام اس پر کی جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کی جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. حضرات گرامی، ماشاءاللہ بڑے اچھی تعداد میں آپ آئے، لیکن افسوس صد افسوس اس بات پر ہے کہ آج دین کا وقار میرے نوجوانوں کے قلوب میں نہیں ہے. اللہ رحم فرمائی اس امت پر کہ آج امت کے جو فرض ہیں کہاں جا رہے ہیں. آج جس نیت سے ہم سالار گنج میں آئے ہوئے ہیں صرف ٹہلنے کے لیے، ہمارے دل کے اندر نہ اسلام کا جذبہ ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. بس نعت پڑھی گئی، نعت پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جانے کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم اٹھ کے جا رہے ہیں. ابھی نام پکارا جائے گا تو پھر بھاگ کر چلے آئیں گے. ہم نے سنا ہے کہ جس قوم کے اندر سے، جس معاشرے کے اندر سے نبی کے وارثین کی محبت نکل جائے گی، وہ قوم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائے گی. یہ سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے، گھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی کے وارثین اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہاں صاحب بولتے رہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اے کاش مسلمانوں آج اس نازک دور کے اندر، اس حالات کے اندر بھی ہمیں ذرا بھی دین سے اور محمد رسول اللہ سے محبت ہوتی. اے کاش ہمارے تعلقات ایسے ہوتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تو ہم اپنے تمام کاموں کو بند کر کے آگے محبت سے بیٹھ جاتے اور بیانات کو سنتے، محمد رسول اللہ کی تعریف اور آپ کی سیرت کو سنتے. غور کرنے کا مقام ہے. حالات جس طریقے سے نازک ہیں،
چاروں طرف سے زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، ہر جماعت یہ چاہتی ہے مسلمانوں کے تمام قانون کو، مسلمانوں کو ختم کر دے، ان کو اسلام سے پھیر دے، لیکن اے ایمان والو، اے امت کے غیور نوجوانوں، تمہارے دلوں کے اندر ہاتھ، میرے دوستو، ایمان اور قرآن کی باتیں سننے کا جذبہ نکل چکا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمہ سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمہ سوتا ہے، گہوار قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ اے کاش آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا، افسوس ہو رہی دیکھ کر کے کہ جتنا مجمع ہے اس سے زیادہ مجمع آج میرے دوستوں باہر ہے، کیا کیا جائے؟ بہرکیف جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا تعلق سیرت سے ہے۔ اللہ تعالی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کا بڑا شاندار اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ کون؟ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان کی جماعت ہے، صحابیہ ہیں۔ اشداء علی الکفار، بہادر ہیں۔ کون ہے بھائی؟ وہ بہادر لوگ ہیں۔ اشداء علی الکفار، دوسری صفت بیان کی صحابہ کی، پہلی صفت یہ بہادر لوگ ہیں، یعنی جس دین پر ثابت قدم ہو گئے انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ قرآن کتنے مختصر طور سے ایک عالم دین، ایک خطیب 2 گھنٹے میں اس بات کو بیان کرے گا۔ قرآن 2 لفظوں میں صحابہ کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ اشداء علی الکفار، وہ بہادر لوگ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے، نرم دل ہے، سخت مزاج نہیں ہے۔ نرم دلی کا عالم یہ ہے، صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے چند باتیں ان کی رحم دلی پہ عرض کروں کہ صحابہ کرام کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابی رسول کا، 2 اور سگے بھائی، جھگڑا ہو گیا، زمین کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں نے اپنے مقدمے کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی ابھی مقدمہ سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں اور کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ دونوں صحابی ایک زبان ہو کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں اس زمین کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی کو دے دی گئی۔ نرمی کا عالم یہ، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرم پڑ جائیں، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سخت پڑ جائیں۔ امت کے غیور نوجوانوں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا بھائی مکے جائیں، کچھ باتیں آپس میں صلح صفائی کی ہو جائے تو بات ختم ہو جائے، آنا جانا شروع ہو جائے۔ تو نام پیش کیے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے بھائی عمر کی بات نہ کی، عمر کو نہ بھیجا جائے، آپ سخت ہیں، لیکن میرے دوستو سخت تو عمر ہے، لیکن سخت کہاں پر ہے؟ آپ پوری تاریخ اور پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں تو پتہ چلے گا عمر سختی وہاں پر کرتے تھے جہاں ضرورت تھی۔ یہ قرآن کی آیت شاہد ہے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں سختی، جہاں ضرورت تھی وہاں نرمی کا معاملہ ہوا کرتا۔ تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بڑے کبیر صحابہ، فرمایا بھائی عثمان کو بھیج دیا جائے۔ عثمان کے خاندان کے لوگ مکے میں زیادہ ہیں تو یہ جائیں گے تو ہو سکتا بات بن جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تشریف لے گئے اور جا کر کے ملاقات کی، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی،
عثمان آنا کیسے ہوا؟ کہا صلح حدیبیہ کے معاملے میں آیا ہوں، کچھ گفتگو ہو جائے۔ کہا میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، ایک ہدیہ دیتا ہوں اور یہ پرمیشن دیتا ہوں کہ تنہا آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں، ان کی بغیر اجازت کے میں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں، نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسری قرآن کی آیت کیا کہتی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیات کہ اگر محمد رسول اللہ نہیں ہے تو ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور صحابہ کا عالم یہی تھا کہ جو فرما دیا، جو شریعت نے کہہ دیا، جو قرآن کے قانون، جو قرآن کا قانون نافذ ہو گیا، نہ ایک انچ آگے جا سکتے تھے، نہ ایک انچ پیچھے جا سکتے تھے۔ اس صحابہ کرام کی خصوصیت کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ میرے آقا کا فرمان نہیں ہے تو ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ کہا اچھا، کہا کیا کرو گے؟ کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہمارے بڑوں سے بات کرو گے؟ ہمارے بڑوں سے بات کرو؟ کہا بات کریں گے۔ کہا لیکن جس لباس میں ہو، جو آپ کے جسم پر لباس ہے، جو آپ نے لنگی پہن رکھی ہے، پیجامہ پہن رکھا ہے، یہ آپ کا ٹخنے سے اوپر ہے، میرے بڑے غور سے امت کے غیور نوجوانوں سن لو، میرے نوجوانوں سن لو، میری امت کی ماں اور بہنوں سن لو، تمہارا سننا اس لیے ضروری ہے، تم ان کے لیے نصیحت کا معاملہ کرتی ہو، انہیں سمجھاتی ہو، اس لیے آپ بھی سنو۔ اور امت کے غیور نوجوانوں اس بات کو اپنے سینوں کے اندر پیوست کر لو، وہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئے عثمان جو آپ نے لنگی پہن رکھی ہے، یہ آپ کی لنگی ٹخنے سے اوپر ہے، میرے بڑے اس سے بات کرتے ہیں جس کا پائجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے ہو، لہذا آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بڑے اگر بات کرنا چاہیں تو کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پائجامہ میرے ٹخنے کے نیچے ہو جائے۔ یہ میرے دوستو صحابہ کرام کی خصوصیات تھی۔ محمد رسول اللہ نے رحمت عالم نے جس پر لگا دیا اس پر لگے ہوئے ہیں۔ جو جہاں نرمی کا معاملہ ہو وہاں نرم، اور اتنا نرم بھی نہ ہو جاؤ کہ لوگ تم کو نوالے تر سمجھ لیں، آپ تم کو پریشان کر دیں۔ نرمی کے نام پر اتنا نہ جھک جاؤ کہ تم کو جو ہے لوگ ڈرا دھمکا دیں، تم کو شریعت سے الگ کر دیں۔ نرمی اتنا نہ ہو تم ڈرپوک بن جاؤ اور بزدل ہو جاؤ، تم کو شریعت سے کاٹ دیا جائے تو الگ ہو جاؤ۔ اسے نرمی نہیں کہتے ہیں، اسے نرمی نہیں کہا جا سکتا۔ تو امت کے غیور نوجوانوں ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہو، یکی بار فٹ ہو تو اچھی لگتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے دوستو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے۔ نرم دلی کا عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی گزارتے تھے۔ اگر کسی صحابی کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا تھا تو دوسرے صحابی رسول اس کی درد کو محسوس کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج دنیا میں کیا ہو گیا؟ ہم سب کہاں بٹے ہوئے ہیں؟ ہمارے راستے کیا ہیں؟ ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ہماری سمت کیا ہے؟ ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات نازک ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں پر یہودیت اور نصرانیت کی چھاپ آ چکی ہے۔ چاروں طرف سے یہودیت اور نصرانیت نے ایسا ہم کو موڑا ہے کہ نہ ہم کو شریعت اچھی لگتی ہے، نہ واز اچھا لگتا ہے، نہ تقریر اچھی لگتی ہے، نہ محمد رسول اللہ کا طریقہ اچھا لگتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کا لباس اچھا لگتا ہے، نہ چہرہ اچھا لگتا ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات بڑھیا بتاؤں، فضلا من اللہ ورضوان، یہی نہیں کسی بھی آخرت مانگتے ہیں،
صحابہ اس کے اندر اس آیت کے اندر یہ جگہ پر دو صفتیں اور بیان کی گئی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بھی چاہتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں بھائی دنیا میں کچھ ملے نہ ملے آخرت مل جائے، یہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ یہ تکبر کے الفاظ ہیں، یہ گھمنڈ کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں، اللہ سے آخرت بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کی رضا بھی مانگ رہے ہیں، اللہ دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے۔ اور یہ جب معاملہ آیا میرے دوستو، دنیا صحابہ نے مانگی، اللہ نے ان کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھو مسلمانوں کہ اللہ نے اتنا نوازا کہ ان کی وراثت میں جو انہوں نے چھوڑا تھا انہیں بچوں میں تقسیم کیا گیا، کاٹ کاٹ کے سونے جواہرات کو تقسیم کیا گیا۔ تو میرے دوستو اللہ کا فضل مانگو، کس طرح؟ رکوع میں سجدے میں مانگو۔ اللہ آگ کی روشنی اللہ نے دی، اگر ختم کر دے کوئی دے سکتا؟ یہ بھی اللہ آگ کی روشنی بھی دے، اللہ زبان کے اندر طاقت بھی دے، اللہ بولنے کی طاقت بھی دے، اللہ سننے کی طاقت بھی دے، اللہ چلنے کی طاقت بھی دے۔ یہ صحابہ کرام نے مانگنے کا طریقہ ہم اور آپ کو بتلا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے فضل تلاش کرتے۔ اور ہم بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے باہر نکلتے اللہم انی اسألک من فضلک۔ روزی روٹی بھی مانگا کرو بھائی، اللہ سے اپنی تجارت جو آپ نے کیا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ میں تجارت میں جو کر رہا ہوں اللہ اس میں ہمیں خوب ترقی عطا فرما۔ روزی روٹی بھی صحابہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے صحابہ جنت بھی مانگتے تھے، اللہ سے صحابہ دنیا بھی مانگتے تھے۔ واہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی کا مظاہرہ کیا، جو نرمی کا مظاہرہ مکے کی سرزمین پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں ایک خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ابتدائی دور کے اندر کیا ظلم کیے گئے، کیا ستایا گیا، لیکن وہ مکہ کے لوگ تھے جو اسلام سے وابستہ نہیں ہو رہے تھے، اسلام سے ان کے تعلقات نہیں تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لاؤ طائف کا سفر کر لیں، ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیں۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ جو لوگ مکے میں حکومت کرتے تھے انہی کی حکومت طائف کی سرزمین پر بھی تھی، تو طائف اور مکہ اللہ کے نبی نے اس لیے سفر فرمایا کہ ہو سکتا ہے طائف جاؤں، وہاں کے لوگ قدر کر لیں، اسلام کی قدر کر لیں، پھر وہاں سے آ کر کے مکے میں کام کرنا آسان ہو جائے، شریعت کا پھیلانا آسان ہو جائے، نبی کی سیرت کا بتانا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سعد گھرانے سے جو ہے آپ کا تعلق تھا، وہ بھی طائف کی رہنے والی تھی۔ تو یہ ہوا کہ چلو ہو سکتا ہے دو شریف بھائی کا جو ہے قدر کر لے، عزت کر لے، اس بنا پر آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کبیرہ، کیا کیا طائف کے لوگوں نے؟ مسلمانوں، طائف کے بڑے لوگوں نے کیا کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بات کی، نہ آپ سے کوئی بات کی، بلکہ اوباش اور گنڈے بچوں کو لگا دیا اور کہہ دیا کہ محمد آئے ہیں تو واپس نہ جانے پائے، محمد آئے ہیں جانے نہ پائے۔ اوباش گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے جو آپ پر پتھر برسا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اللہ کے نبی کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایسا مارا کہ پورے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی، ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی مخاطب ہو کر کے ان نوجوانوں سے عرض کرتے ہیں، اے میرے عزیز بچوں، اے میرے عزیز بچوں، تین طرف سے پتھر مارو، ایک طرف سے پتھر بند کر دو تاکہ میں آپ سے کچھ کہہ سکوں۔ میرے بچوں، میں آپ کو جنت کی طرف لے چلنے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کو یہاں کا مہاراجہ بنانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو سرداری دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بچوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کو کلمے کی دعوت لے کر کے آیا ہوں۔ ایک طرف سے تین طرف سے پتھر مارو، ایک طرف سے بند کر دو۔ اللہ اکبر مسلمان۔
مسلمانوں اس عالم کو دیکھ کر زمین سے آسمان تک لے کر کے فرشتوں کا عجیب سا ہنگامہ تھا، ہیجان بڑھتا تھا، فرشتے رو رہے تھے اور اللہ کے دربار میں جا کر کے اتنا مارا تھے دوستو، آپ کا پیر مبارک ٹوٹ گیا، آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے۔ اللہ کے نبی، فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں اے الہ العالمین، یہ جو طاقت تو نے دی ہے، کس دن کے لیے یہ طاقت ہمیں دی ہے؟ اللہ تو اجازت دے دیجئے۔ کتنے دنوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، خبائب پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، خباب پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، بچیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹے بچیوں کو ستایا جا رہا ہے، عمار بوڑھے کو مارا گیا، سمیہ کو مارا گیا، نوجوان یاسر کو مارا گیا۔ اے اللہ اجازت دے دیجئے ان طائف کے ظالموں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے ختم کر دوں۔ اے اللہ دیکھا نہیں جاتا، اے اللہ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، محمد عربی رحمت عالم پر جو ظلم ہے اب برداشت نہیں ہو رہا، میرے مولا اجازت فرما دیجئے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ نے اجازت دی، کہا جاؤ میں اجازت دیتا ہوں، لیکن جانا محمد کا مسئلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے پوچھ لینا۔ اے عذاب کی کارروائی کرنے سے پہلے میرے فرشتوں محمد الرسول اللہ سے اجازت لے لینا، آپ ان سے پوچھ لینا۔ سارے فرشتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سرداری میں تشریف لاتے ہیں اور بعدت سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے بعدت سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم سب آئے ہیں، آپ اجازت فرما دیجئے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ سے اجازت لے کر کے آئے ہیں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ اے مسلمانوں، کس زبان سے محمد الرسول اللہ کی تعریف کروں، کس زبان سے آقا کی تعریف کروں؟ میرے نوجوانوں، کس زبان سے نبی پر درود بھیجوں؟ آج بھارت کی سرزمین پر کروڑوں مسلمان ہیں، آج بھارت کی سرزمین پر اربوں مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، کون سا چہرہ محمد الرسول اللہ کو دکھائیں گے؟ کیا ہمارے چہرے، کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو دکھا سکے؟ جبرائیل حاضر ہیں، اللہ کے نبی سے گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بھائی اللہ سے اجازت لے کر کے آئے ہو نا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ یہ تو محمد کا مسئلہ ہے، جا کے محمد سے پوچھو۔ محمد سے پوچھنے کے بعد جو ہے میں جو کارروائی کرنا، غور کرو مسلمانوں، قرآن خود جس کی صداقت کا ڈنکا بجاتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ غور کرو مسلمانوں اور سوچو، میں یہ شعر یاد آتا ہے، صحابہ نے کٹا دی گردن اس دین کی خاطر، وطن کو چھوڑ دیتے تھے اسی تلقین کی خاطر، پناہ ہے خون اطہر سے یہ پودا ہے مسلمانوں، اب اس کی پتیاں مرجھا رہی ہے اے مسلمانوں۔ اللہ کبیرہ، میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ سے اجازت لے کر کے آئے ہو تو کیا اللہ نے مجھے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو جو ہے ستایا جائے؟ محمد ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، محمد تو دشمنوں کو گلے لگانے کے لیے آیا۔ اے کاش مسلمانوں، آج بھارت کی سرزمین پر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، آپس میں اتحاد کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، ہر گھر کے اندر خوریزیاں ہیں، ہر ایک دوسرے پر جو ہے سخت پڑا ہوا ہے۔ یہ سختی مسلمانوں، امت کے غیور نوجوانوں، یہ سختی قرآن خود اعلان کرتا ہے، قرآن خود ریکارڈ بیان کرتا ہے، یہ سختی آپس میں نہیں ہے، یہ تو غیر کے لیے ہے، اسلام کی بقا کے لیے ہے، اسلام کی سلامتی کے لیے ہے۔ تو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جاؤ، ہو سکتا ہے قرآن خود اعلان کرتا ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اگر یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا آنے والی ان کی نسل ایمان قبول کرے، ان کے اندر ایمان پیدا ہو۔ اگر یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، شکر ہے ایمان والو،
اسی سے تعلق رکھنے والے اس شخصیت کے ذریعے سے آج اسلام بھارت کی سرزمین پر پہنچا ہے. آج ہمیں اسلام کی جو روشنیاں نظر آ رہی ہے، علماء کی جماعت دیکھ رہے ہو، یہ ٹوپی اور داڑھی والے دیکھ رہے ہو، شکر ہے اسی طائف کی سرزمین سے ایک پودا کھلا ہے اور کھلنے کے بعد پوری بھارت کی سرزمین کو سینچا ہے. اللہ کا شکر ہے جب تک یہ دنیا قیام میں رہے گی الحمدللہ اس بھارت کی سرزمین پر ایمان والے زندہ رہیں گے، قرآن زندہ رہے گا، تعلیم زندہ رہے گی، مدارس اور مکاتب زندہ رہیں گے، اسلام زندہ رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے آؤ مل کر ایمان والو اے عہد اور جذبہ کر لیں، محمد الرسول اللہ کی شریعت سے محبت کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے چہرے کو سجائیں گے، ہمارے سر پر ٹوپیاں ہوگی، ہمارے چہرے پر داڑیاں ہوگی اور یہ محمد الرسول اللہ کا چہرہ بنائے گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.